السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جمعے کی نماز کے بارے میں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی جمعے کی نماز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جمعے کے دن کو بڑی فضیلت و اہمیت دی گئی ہے، یعنی ہمارے مسلم سماج میں، اسلام میں، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں جمعے کے دن کو بہت بڑا مانا گیا ہے ماشاءاللہ، کہ یہ سارے دنوں میں سے سب سے اول، سب سے فضیلت والا و اہمیت والا دن ہے یہ جمعے کا دن ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سورج جن دنوں طلوع پر ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر اور افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن کو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ماشاءاللہ جمعے کے دن کو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں جنت میں بھیجا گیا ماشاءاللہ۔ اسی جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تھا، اسی دن وہ جنت سے باہر تشریف لائے، یعنی آدم علیہ السلام جمعے کے دن ہی جنت میں گئے تھے اور جمعے کے دن ہی جنت سے باہر تشریف لائے تھے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، مطلب جمعے کے روز ہی قیامت ہوگی، اللہ کی طرف سے ہے، لہذا جمعے کے دن کی قدر کرے، یعنی ہمارے اللہ نے کہا ہے جمعے کے دن کی قدر کرے، اور مسجد جلدی پہنچ کر تلاوت اور نماز میں مشغول ہو جائیں، یعنی ہمارے مرد حضرات سے بولا گیا ہے کہ جمعے کے دن آپ جلد ہی مسجد جائیں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھیں اور قرآن تلاوت کریں ہو جائے۔ جمعے کی نماز فرض ہے، یعنی جمعے کی نماز جو ہے وہ ہم پر فرض ہے، یہ ظہر کے وقت میں ہی پڑھی جاتی ہے، یعنی جمعے کی نماز ظہر کے ٹائم ہی پڑھی جاتی ہے اور کوئی وقت نہیں پڑھی جاتی جمعے کے دن ظہر کی نماز میں ہی جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ اس میں 2 رکعتیں ہیں، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ جمعے کی نماز میں پہلے امام ممبر پر بیٹھ جائے، یعنی جمعے کی نماز میں پہلے امام ممبر پہ بیٹھ جائے، یعنی جو امام جہاں پر خطبہ دیتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ ممبر پہ بیٹھ جائیں، اور ان کے سامنے مؤذن ہوتے ہیں اذان کہیں، یعنی اذان کہیں، اذان کے بعد امام نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر 2 خطبے دیں، یعنی 2 خطبے دیں گے امام نمازیوں کی طرف جو نماز پڑھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں مرد حضرات۔ پہلا خطبہ دینے کے بعد تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائیں، یعنی پہلا خطبے کے بعد تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیں، یعنی سیکنڈ خطبہ کھڑے ہو کے دوبارہ دینا ہے۔ جب دوسرا خطبہ مکمل ہو جائے تو امام ممبر سے اتر کر نماز پڑھانے کی جگہ کھڑے ہو جائیں، یعنی جب خطبے دونوں ہو جائیں تو پھر اپنی جگہ سے ممبر سے اتر کر نماز پڑھانے کی جگہ جہاں نماز پڑھاتے ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں، اور مؤذن اقامت کہے، پھر امام صفیں درست کرانے کے بعد جمعے کے 2 فرض رکعت اسی طرح پڑھائیں، یعنی کہ جو جمعے کی 2 رکعت ہوتی ہیں خطبے کے بعد وہ پڑھائیں جس طرح جماعت کی نماز طریقے میں بتایا گیا ہے کہ جمعے کی 2 رکعتیں ہیں، یعنی جمعے کے دن 2 رکعتیں ہیں، سورہ فاتحہ 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ سورہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں، یعنی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں بلند آواز سے۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا سنت ہے۔ مسئلہ خطبہ خاموشی سے سننا واجب ہے، یعنی خطبہ جو ہے وہ خاموشی سے سننا واجب ہے۔ خطبے کے وقت کسی بات کرنا یا کوئی کام کرنا منع ہے، یعنی خطبے کے دوران جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے دوران اس کے بیچ میں نہ کوئی ہم بات کر سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، اس نے کام کرنا اور بات کرنا سخت منع ہے۔ نماز پڑھانا منع ہے، یعنی نماز پڑھانا منع ہے۔ سوالات جمعے کے دن کی اب آپ مجھے یہ دیکھیے، میں نے جمعے کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ جمعے کے دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سی کتنی نماز ہوتی ہے، امام کیسے نماز پڑھاتے ہیں، مؤذن کا کام کیا ہوتا ہے، ہمیں کیسے خطبہ سننا ہے، اور کون سے کہ جمعے کے دن کون سے پورے ہفتے میں کون سا دن جمعے کا دن ہوتا ہے، کون سی اہمیت کا دن ہوتا ہے، جمعے کے دن کون سی کیا اہمیت ہے ہماری۔ اس میں سوالات ہیں، جو فرسٹ کویشچن ہے جمعے کے دن کی فضیلت سنائیں، جمعے کے دن کی فضیلت بتائیں۔ سیکنڈ کویشچن ہے جمعے کی نماز کا طریقہ بتائیں، یعنی جمعے کی نماز پڑھنے کا طریقہ مکمل طور پہ مجھے کامنٹ میں بتائیے گا۔ تھرڈ ہے خطبے کے وقت بات چیت کرنا کیسا ہے، یعنی خطبے کے دوران ہمیں بات چیت کرنا کیسا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کامنٹ میں، اور انشاءاللہ پھر اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ آپ میری ویڈیو کو ضرور واچ کریے گا،
اور اس کو آج فرائیڈے ہے، اور انشاءاللہ آپ ضرور اس پہ عمل کریے گا کہ جمعے کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے ہمیں مرد حضرات کو کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.